حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رعانہ خاتون مرحومہ بنت ابن حسن قاسمی مرحوم کے نام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ احد اللہ الصمد لم یلد كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ خداوند عالم بطفیل چہاردہ معصومین ہمارے حاجی نسیم صاحب جو علیل ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعة والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صلوات بر محمد۔ حضرات میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات قرآن مجید کی ان لفظوں سے بہت زیادہ مانوس ہیں اور برابر جب کوئی خبر غم سنتے ہیں تو فوراً آپ کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوتا ہے
کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورہ بقرہ میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ بشارت دے دو ان صابرین کو جن پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت کا مزاج، انداز، نہج، لہجہ، طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی کسی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بشارت دے دو ان صابرین کو جن پر جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب جب تفاسیر میں تلاش کیا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے وہ کون شخصیت ہے کہ جس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ایک ہی نام سامنے آیا، بس تھوڑا سا فرق ہے کہ اہل تشیع نے یہ تحریر کیا کہ جب جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو مولا علی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اہل تسنن نے تحریر کیا جس میں ثعلبی اور نقاش دو اہم ترین مفسرین ہیں، انہوں نے لکھا کہ جب جناب حمزہ کی خبر شہادت سنی تب مولا علی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اگر اختلاف ہے تو اس بات میں کہ جناب جعفر طیار کی شہادت پر کہا یا جناب حمزہ کی خبر شہادت سن کر مولا علی نے فرمایا، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پہلے مولا علی نے فرمایا، اور جب مولا علی نے فرمایا تو اللہ نے اسے قرآن کا جز بنایا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی سمجھ میں آئی کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے والے اور ہیں، اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن بن جائیں وہ اور۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال عزیزوں، یہ صرف ذکر اہل بیت کا صدقہ ہے کہ آپ حضرات اس سرد موسم میں اپنے اپنے گھر سے نکل کر یہاں مجلس میں تشریف لائے ہیں اور باقاعدہ مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، ورنہ یہ وہ موسم ہے کہ کسی کو کہیں بلایا نہیں جا سکتا، کوئی مجبوری ہی ہو تو آدمی گھر سے نکلتا ہے۔ لہذا میں سوچتا ہوں کہ اس وقت کچھ اہم ترین باتیں آپ حضرات کے سپرد کر دوں، اس لیے کہ اس وقت مجلس میں آنا ایک جہاد کے برابر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا اب جب ہم آ ہی گئے ہیں تو کوئی ایسا تذکرہ ضرور کریں کہ ہمارا یہاں آنا یا ہماری محنت سوارت ہو جائے۔ دیکھیے قبلہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ یہ ہماری عادت ہے، یا پھر یوں سمجھیں کہ ہماری فطرت ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ معصوم کا حکم ہے، لہٰذا ہمارے لیے عبادت ہے کہ جب بھی ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کروں گا، لیکن کیونکہ یہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ابھی جو مرثیہ ہو رہا تھا اس میں شہزادی کونین کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور ہمارے یہاں طریقہ ہی یہی ہے کہ اگر کسی خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں شہزادی کونین کے مصائب بیان ہوتے ہیں اور انہی سے ایصال ثواب کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ایام عزائے فاطمیہ کے سلسلے میں بے پناہ ماشاءاللہ مجالس ہوئیں، خداوند عالم طول عمر عطا فرمائے سرکار آیت اللہ وحید خراسانی کو، جنہوں نے بہرحال اس تحریک کو جاری و ساری کیا، ورنہ یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی میری بات کی تائید کریں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ شہزادی کی شہادت کے موقع پر ہمارے یہاں مجالس نہیں ہوتی تھیں،
نئی مجالس بھی ہوتی تھیں، تابوت بھی اٹھتے تھے، خواتین کی مجالس بھی ہوتی تھیں، مردانی مجالس بھی ہوتی تھیں، لیکن ایک تیزی آ گئی اور بڑی کثرت پیدا ہو گئی ان کی تحریک کی وجہ سے، اور اب قریے قریے و شہر شہر مجالس ہونے لگیں، اور دونوں تاریخوں کے درمیان مجالس کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ لہذا آپ حضرات نے بہت سی مجالس اس سال بھی سنی ہوں گی اور اس سے پہلے بھی سنی ہوں گی۔ ان ایام میں مجھے یہاں آنے کا شرف نہیں حاصل ہوا، لیکن بہرحال آج میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، اور کیونکہ ابھی مرثیہ سنا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ موضوع آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں قبلہ بہت توجہ سے آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں موت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے طبعی موت، ایک ہوتی ہے موت طبعی۔ طبعی موت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بیمار پڑا اور مر گیا، کسی کو مثلا ٹھوکر لگی اور گرا اور مر گیا، تو اس کو کہتے ہیں طبعی موت، جہاں آدمی بیمار ہوا اور وہ مر گیا، یعنی ایسی موت کہ جس کے لیے کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں طبعی موت۔ اور کبھی کبھی موت جو ہے وہ قتل کی صورت میں ہوتی ہے کہ کسی کو قتل کر دیا گیا، مرڈر ہو گیا، کسی کا قتل ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ موت تو موت ہوتی ہے، اگر طبعی ہے تب بھی موت ہے، اور اگر کوئی قتل ہو جائے تب بھی موت ہے۔ لیکن دیکھیے قبلہ جب کہیں پر کوئی قتل ہوتا ہے، میں اس کو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، آج شہزادی کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کہیں کوئی قتل ہوتا ہے تو تین سوال فوراً سننے والے کے ذہن میں آتے ہیں۔ آپ نے سنا کہیں مرڈر ہو گیا، آپ نے سنا کہیں قتل ہو گیا، تو تین سوال فوراً ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے کس کا قتل ہوا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، کس کا قتل ہوا، یعنی مقتول کون ہے۔ دوسرا سوال ذہن میں آتا ہے کہ کس نے قتل کیا، اور تیسرا سوال ہوتا ہے کہ کیوں قتل ہوا، یعنی قتل کا مقصد کیا تھا، کسی کو کیوں قتل کر دیا گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتنے دن سے مجالس سن رہے ہیں، اب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی کا قتل ہوا، بی بی زہرا شہید ہوئی۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، اس کے اوپر کتابوں پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ہمارے علماء دلیلوں پر دلیلیں پیش کر چکے ہیں کہ بی بی کی جو موت ہوئی وہ طبعی موت نہیں تھی، بلکہ بی بی کو شہید کیا گیا، بی بی کا قتل ہوا۔ تو اب جب رسول کی بیٹی کا، اب ظاہر سی بات ہے کسی معمولی شخصیت کا نہیں بلکہ رسول کی بیٹی کا، اور وہ بھی ہمارے مطابق رسول کی اکلوتی بیٹی کا، یا عام مسلمانوں کے مطابق رسول کی چہیتی بیٹی کا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یعنی ہم آپ تو یہی مانتے ہیں کہ بی بی زہرا کے علاوہ رسول کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے بھی مانتے ہیں کہ فاطمہ جیسی رسول کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ یہ تو ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ ان کی جیسی رسول کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی، تو یہ مانتے ہیں کہ رسول کی چہیتی بیٹی تھی، اور رسول کو بے پناہ محبت بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا سے تھی، اور آپ کے عقد کے موقع پر بھی ایک خاص اہتمام کیا گیا، اور بی بی کے بچوں سے بھی رسول اللہ کو بے انتہا محبت تھی، اور پیغمبر اسلام جب بی بی آتی تھیں تو احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ تو اگر وہ مانتے بھی ہیں کہ اور بیٹیاں تھیں تو یہ مانتے ہیں کہ وہ بیٹیاں ایسی نہ تھیں جیسی بی بی فاطمہ زہرا تھیں، اور ہم تو مانتے ہیں کہ بی بی اکلوتی بیٹی تھی۔ لیکن اب وہ بیٹی رسول کی جو لوگوں کے مطابق چہیتی، ہمارے مطابق اکلوتی، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ بیٹی کہ جس کے ذریعے سے رسول کی نسل چلی، اس بیٹی کا قتل ہو گیا، وہ بیٹی شہید ہو گئی۔ تو اب یہ تینوں سوال سامنے آنا ضروری ہے نا کہ کس کا قتل ہوا، تو یہ تو ظاہر ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کا قتل ہوا۔ اس بیٹی کا قتل ہوا کہ جب رسول کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں بی بی زہرا کے در پہ آتے تھے، جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بی بی زہرا کے دروازے پہ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں، تو فرمایا کہ ایسا اس لیے ہے کہ میں اپنے اور فاطمہ کے درمیان جدائی کی مدت کو کم سے کم
رکھنا چاہتا ہوں، وہ بیٹی کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں تبلیغ کے لیے نکلتا تھا اور امت کے ظلم و جور سے تھکا ہارا گھر آتا تھا تو جب میں فاطمہ کا چہرہ دیکھتا تھا تو مجھ میں جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ وہ بیٹی جس کا عقد عرش کے اوپر ہوا، جس کا شوہر خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، جس کے بچوں کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو رسول کی وہ بیٹی شہید ہو گئی۔ تو اب ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ شہادت کس کی ہوئی؟ کہ شہادت ہوئی بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کی۔ کسی نے بڑا خوبصورت سا جملہ کہا، اس سے بہتر شاید جملہ نہیں ہو سکتا کہ فاطمہ کون ہے؟ کہ بہترین باپ کی بہترین بیٹی۔ اللہ اکبر، دیکھیے سنیں آپ، مولا آپ کو سلامت رکھیں، کہ بہترین باپ کی بہترین بیٹی، بہترین شوہر کی بہترین زوجہ، اور بہترین بچوں کی بہترین ماں۔ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ہیں بی بی فاطمہ زہرا۔ تو قتل کون ہوا؟ شہید کون ہوئی؟ بی بی فاطمہ زہرا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بی بی کو قتل کس نے کیا؟ دیکھیے اس وقت انشاءاللہ بس یہی 3 باتیں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بات کو تمام کر دوں کہ قتل ہونے والی بیوی کون ہے؟ یہ تو آپ سنی نہ رہے ماشاءاللہ، جتنی مجلسیں آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں سنی اور جو فضائل سنے اس میں اس بات کا جواب ہے کہ قتل کسے کیا گیا۔ لیکن اب قتل کرنے والا کون؟ قتل کرنے والا کون؟ اب عزیزوں اس سلسلے میں بالکل پہلی بار میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، ایک بار لکھنؤ میں ایک مجلس میں پڑھا تھا، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیے قبلہ قتل کرنے والا کون؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی صرف ایک بیٹی تھی، لیکن اہل تسنن یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ 4 بیٹیاں جناب خدیجہ کے بطن سے تھیں، کسی اور زوجہ کے بطن سے نہیں تھی، جناب خدیجہ کے بطن سے تھی۔ کہتے ہیں سب سے بڑی بیٹی کا نام تھا زینب، سب سے بڑی بیٹی جو رسول کی تھی، اب میں ان کی بات بتا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑی بیٹی تھی ان کا نام تھا زینب، ان سے جو چھوٹی تھی ان کا نام تھا رقیہ، ان سے چھوٹی جو تھی ان کا نام تھا کلثوم، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیے، ایک بات آپ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو باقی 3 بیٹیاں ہیں یہ ہمارے عقیدے کے مطابق رسول کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ ربیہ یعنی پالی ہوئی ہیں۔ ہمارے علماء نے اس کے اوپر بہت ڈسکشن کیا ہے کہ یہ حالہ کی بیٹیاں تھیں، جناب خدیجہ کی بہن کی، اور جب جناب خدیجہ کے زیر پرورش تھیں، حالہ کا انتقال ہو چکا تھا، اب جب جناب خدیجہ کی شادی پیغمبر کے ساتھ ہوئی تو یہ سب ان کے ساتھ رسول کے گھر میں آئیں، اب رسول نے انہیں پالا، تو چونکہ رسول نے انہیں پالا لہذا ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی تکریم ہم پر بھی لازم و واجب ہے، اور ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کا احترام نہیں کرتے، نہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ بہت سی جگہ جو ان کے سلسلے میں سلام وغیرہ ہمارے یہاں وارد ہوا ہے وہ اسی لیے وارد ہوا ہے کہ چونکہ پیغمبر نے انہیں پالا لہذا محترم ہمارے لیے یہ بھی ہے، لیکن وہ کہتے نہیں یہ رسول کی بیٹی تھی۔ اب میں ان کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آج اتنی ٹھنڈک میں آپ آئے ہیں تو تبرکاً یہ چیز اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اب سنیے، وہ لکھتے ہیں کہ رسول کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی، دیکھیں مجھے بار بار نہ کہنا پڑے کہ ان کی روایت ہے، میں نے ایک بار کہہ دیا، میرے خیال میں انڈرسٹوڈ رہے گا۔ وہ کہتے ہیں رسول کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی ان کا نام تھا زینب۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اعلان رسالت سے پہلے ان کا عقد ایک شخص سے کیا کہ جو یہودی تھا اور اس کا نام تھا ابو العاص۔ اب دیکھیے روایت ان کی ہے، اس کے لفظ لفظ کے وہی ذمہ دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابو العاص کے ساتھ رسول اللہ نے ان کا عقد کر دیا۔ جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا، اعلان نبوت کیا، تو یہ ابو العاص
مکے میں موجود نہیں تھا، یہ اپنے کسی تجارتی قافلے کے ساتھ سفر کے اوپر تھا۔ یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ابو العاص بہت اچھا شوہر ثابت ہوا اور بہت نیک آدمی تھا، اس کی تعریفیں بھی کیا، لیکن بہرحال مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ اب رسول اللہ نے ایک یہودی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر دی، یہ سب مسائل جو ہیں یہ الگ، لیکن بہرحال سنیں، روایت ان کی ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کہیں باہر تھا۔ اب جب رسول نے اعلان رسالت کیا تو رسول کی بیٹی زینب نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئیں، ایمان لے آئیں۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ آپ انسائکلوپیڈیا پڑھیں، انسائکلوپیڈیا میں جہاں رسول اللہ کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، انہوں نے کہا ایک بیٹی زینب، ایک بیٹی رقیہ، ایک بیٹی کلثوم اور آخری بیٹی بی بی فاطمہ زہرا، لیکن لاکھ تعصب کے بعد بھی ان کو لکھنا پڑا کہ رسول کی بڑی بیٹی اس وقت ایمان لائیں، ان سے چھوٹی اس وقت ایمان لائیں، ان سے چھوٹی اس وقت ایمان لائیں۔ لیکن جب بی بی فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہوا تو لاکھ تعصب کے باوجود لکھنا پڑا کہ فاطمہ زہرا پیدائشی مسلمان تھی۔ ایک صلوات پڑھے بل محمد علیہ تو لکھ نہیں پڑا۔ وہاں کوئی تعریف والی بتانے کی ضرورت نہیں، ان کا یہ جو تھی وہ پیدائشی مسلمان تھی۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ زینب ایمان لے آئیں۔ اب یہ تو مسلمان ہو گئیں۔ تو کچھ دن کے بعد ابو العاص یعنی ان کا شوہر جو ہے وہ واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ میرے بابا نے اعلان نبوت کیا۔ کہا اچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان لے آئی، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ابو العاص نے کہا کہ تم نے بغیر میری اجازت کے کلمہ پڑھ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم میرے بابا کو سچا نہیں سمجھتے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے بابا کو سچا تو سمجھتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں ایمان لاؤں، اس لیے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اپنی زوجہ کی وجہ سے، بالکل یہی جملے کہ یہ اپنی زوجہ کی وجہ سے نہیں غور کر رہا ایمان لے آیا۔ تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، یہودی کا یہودی ہی رہا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، اس نے کلمہ کہتے ہیں نہیں پڑھا۔ اب رسول اللہ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب جب رسول اللہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے تو یہ لوگ یہیں رہ گئے، یعنی رسول کی یہ بیٹی زینب اور ان کا شوہر ابو العاص، یہ لوگ مکے میں رہ گئے، رسول مدینے آ گئے۔ اب جب رسول مدینے آئے تو اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو جو پہلی جنگ ہوئی وہ کون سی جنگ تھی؟ جنگ بدر۔ جنگ بدر میں ادھر سے مشرکین مکہ آئے، ان کے ساتھ کچھ یہود و نصارہ بھی مل کے آ گئے۔ تو آنے والوں میں جو رسول سے جنگ کرنے کے لیے آئے اس میں ابو العاص بھی شامل تھا۔ کیا سن رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے پر ابو العاص بھی سنیں انشاءاللہ، بالکل تحفہ ہے آپ کی خدمت میں۔ وہ کہتے ہیں ابو العاص بھی ادھر سے آنے والوں میں شامل تھا۔ تو یہاں جنگ ہوئی، اب مولا علی کی تلوار چلی، 2/3 مشرکین کو مولا علی نے قتل کیا۔ تو اب بہت سے مشرکین کو قیدی بنا لیا گیا، یعنی کچھ قتل ہو گئے اور کچھ قید ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ قید ہوئے وہ سب ایسے تھے کہ جن کو رسول اللہ بھی جانتے تھے اور سارے مسلمان بھی جانتے تھے، اس لیے کہ تھے تو سب وہی مکے کے رہنے والے۔ تو اس میں بہت سے ایسے تھے کہ ایک بھائی ادھر اور ایک بھائی ادھر، اور چچا ادھر اور بھتیجا ادھر اور ماموں ادھر اور بھانجا ادھر اور باپ ادھر اور بیٹا ادھر، یا بیٹا ادھر اور باپ ادھر۔ تو اس طرح کی سچویشنز تھیں، تو بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ اب جب قیدی بنا لیے گئے تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ اگر مشرکین مکہ اپنے قیدیوں کو چھڑانا چاہتے ہیں تو کچھ جزیہ دیں، یعنی کچھ ٹیکس دیں، کچھ رقم دیں، تو ان کے قیدی چھوڑ دیے جائیں۔ تو اب لوگ آنے لگے اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، کسی نے درہم دیے، کسی نے دینار دیے، کسی نے سونا دیا، کسی نے چاندی دی، کچھ نہ کچھ لوگ دیتے تھے اور اپنے قیدیوں کو لے کے چلے جاتے تھے۔ اب عزیزوں کو لکھتے ہیں کہ زینب نے، رسول کی بڑی بیٹی نے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، مکے سے
اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے، اس لیے کہ ان قیدیوں میں ابو الاس بھی تھا. کیا سن رہے ہیں؟ ابو الاس بھی انہی قیدیوں میں تھا. تو انہوں نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے ایک عقیق کا ہار بھیجا رسول اللہ کی خدمت میں کہ یہ ہار آپ لے لیجئے اور میرے شوہر کو چھوڑ دیجئے. اب سنیے، بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اب آپ مجھے بتائیں قانونی اعتبار سے مسئلہ کیا ہے؟ جب سب سے جزیہ لیا جا رہا ہے تو کوئی بھی ہو، یہاں رشتہ داری کی اہمیت تو نہیں ہو سکتی نا. تو وہاں سے انہوں نے ہار بھیجا، اور ہار اس لیے بھیجا کہ آپ ہار لے لیجئے اور میرے شوہر کو چھوڑ دیجئے. اب وہ لکھتے ہیں جب وہ ہار رسول اللہ کے سامنے آیا اور رسول نے اسے دیکھا تو رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس لیے کہ رسول کو کچھ یاد آیا. سن رہے ہیں آپ؟ رسول کو کچھ یاد آیا. کیا یاد آیا؟ کہ یاد یہ آیا کہ یہ ہار خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. کس نے دیا تھا؟ جناب خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. لیکن اب ہار جب سامنے آیا تو اب یہ سارے مسلمانوں کی ملکیت تھا، اس لیے کہ جو کچھ آ رہا تھا درہم دینار سونا چاندی وہ غنیمت کے طور پر لوگوں کے درمیان تقسیم ہو رہا تھا اور قیدی چھوڑے جا رہے تھے. تو اب یہ ہار ہوگا، خدیجہ نے دیا ہوگا، رسول کی بیٹی ہی کا ہار تھا لیکن تھا تو سارے مسلمانوں کی ملکیت. خدا کے لیے بھائی اب تھوڑا سا بیدار ہو جائیے. تو رسول اللہ نے اس ہار کو اٹھایا، ایک بار اٹھایا پھر رکھا. دیکھیں میں کچھ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا. پھر اٹھایا پھر رکھا، پھر اٹھایا پھر رکھا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ اس ہار کے ساتھ یہ خصوصی سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ بار بار اٹھا رہے ہیں پھر رکھ رہے ہیں، پھر اٹھا رہے ہیں پھر رکھ رہے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی نے بھیجا ہے اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ میری زوجہ خدیجہ نے یہ ہار اپنی بیٹی کو دیا تھا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اے مسلمانوں یہ ہار ہے تو تم سب کی ملکیت، لیکن اگر تم اجازت دو، سنیں اگر تم سب، خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو جائیے، اگر تم سب اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں اور ابو الاس کو اس شرط پر رہا کر دوں کہ وہ مکے جا کر میری بیٹی کو مدینے بھیج دے گا. تو سارے مسلمانوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری کیا حیثیت ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہماری اجازت ہے، آپ یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، چلو تمہاری ہی بات مان لی، تمہاری ہی بات مان لی، تو وہ ہار تھا تو سارے مسلمانوں کی ملکیت. کیا سنا ہے بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو. یہ تھا تو سارے مسلمانوں کی ملکیت، لیکن رسول اللہ نے سب سے اجازت لے کر وہ ہار اپنی بڑی بیٹی کو واپس کر دیا. اب ہم ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ چلو یہیں پہ ٹھہر جاؤ. جس طرح سے رسول اللہ نے سارے مسلمانوں کی ملکیت وہ ہار مسلمانوں سے اجازت لے کر اپنی بڑی بیٹی کو دے دیا، اگر تمہاری ہی مان لیں کہ فدق سارے مسلمانوں کی ملکیت تھا تو کیا رسول اللہ کی سیرت پر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ بھائی صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. کیا جا سکتا تھا یا نہیں؟ تو بہرحال وہ ہار واپس چلا گیا. اب جب وہ ہار وہاں واپس چلا گیا تو رسول اللہ نے ابو الاس کو چھوڑ دیا، اس شرط پہ چھوڑا کہ تم جانا اور وہاں سے اسے واپس کر دینا، میری بیٹی کو بھیج دینا مدینہ. انہوں نے کہا ٹھیک. یہ یہاں سے گئے. ادھر رسول اللہ نے زید بن حارثہ کو اس کے ساتھ ساتھ بھیجا کہ تم جاؤ اور میری بیٹی کو وہاں سے عزت آبرو کے ساتھ واپس لے کر آؤ. ابو الاس نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق اس نے رسول کی بیٹی سے کہا بسم اللہ آپ جائیں. وہ اونٹ پر سوار ہو کے چلی. اب جب وہ اونٹ پر سوار ہو کے چلی تو مشرکین مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ رسول کی بیٹی مدینے جا رہی. تو بہت سے لوگ آ گئے اور مخل ہوئے کہ ہم تو نہیں جانے دیں گے. اونٹ کو گھیر لیا. اب یہاں جو 2-4 آدمی ان کی حفاظت کے لیے تھے ان سے جنگ ہونے لگی. کیا سن رہے ہیں؟ ان سے اور ان سے جنگ ہونے لگی.
اسی میں ایک شخص کے جس کا نام ابن اسود تھا، اس نے ایک طویل نیزہ ان بی بی کی اماری پر مارا. اب دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، سارے اہل تسنن نے لکھا ہے کہ ان کی اماری پر نیزہ مارا. اب وہ لکھتے ہیں کہ رسول کی یہ بیٹی حاملہ تھی. دیکھیں بات کہاں جا رہی، رسول کی یہ بیٹی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، لیکن جب وہ نیزہ لگا تو اس کی دھمک کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا. بہت توجہ آپ حضرات کی، مس کیریج ہو گیا. اب کسی طرح اسی عالم میں یہ مدینے آئیں. جب رسول کو یہ معلوم ہوا کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ایسا سلوک ہوا اور ابن اسود نے نیزہ مارا جس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، تو رسول نے بلال سے کہا بلال اذان دو. بلال نے مسجد نبوی میں اذان دی. سارے صحابہ جمع ہو گئے. رسول نے سارے صحابہ کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد کہا دیکھو اگر تم میں سے کسی کو کبھی ابن اسود پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اسے قتل کرنے کے لیے میری اجازت کا انتظار نہ کرنا. سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. بہت توجہ آپ حضرات کو ہی ہے. اگر کہیں کبھی مل جائے تو اسے قتل کرنے کے لیے میری اجازت کا انتظار نہ کرنا. میں آپ کو بہت دور لے کے جا رہا ہوں، میری اجازت کا انتظار نہ کرنا. تو ایک بات تو بھائی یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی رسول کے کسی فیملی ممبر کو نقصان پہنچائے، کیا سنایا؟ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ رسول کے کسی فیملی ممبر کو، رسول کے کسی فرد خاندان کو اگر کوئی نقصان پہنچائے تو رسول کہہ رہے ہیں اسے قتل کرنے کے لیے پھر کسی کی اجازت کا انتظار نہ کرنا. اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. ارے بھائی کسی کی سمجھ میں یہ فتویٰ آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن مختار نے اچھی طرح سمجھ لیا. بھائی صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ وہاں ان کے کہنے کے مطابق رسول کی بڑی بیٹی، چلیے ہمارے لیے رسول کی ربیہ ہی صحیح، لیکن اگر رسول کی ربیہ کو بھی کوئی نیزہ مارے ان کا حمل ساقط ہو جائے تو رسول کہہ رہے ہیں کہ اسے قتل کرنے کے لیے ہماری اجازت کا انتظار نہ کرنا. تو بھیا جب ان کے لیے یہ حکم ہے تو جس نے بی بی فاطمہ زہرا پہ دروازہ گرایا، جس نے بی بی فاطمہ زہرا پر دروازہ گرایا. اب جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم سے کہتے ہیں بھائی آپ یہ پتلا کیوں جلاتے ہیں، اس کے لیے کہاں سے اجازت ملی ہے؟ ہمیں اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. اس لیے کہ پیغمبر اسلام صاف صاف فرما چکے، صاف صاف پیغمبر اسلام فرما چکے. تو بہرحال میں آپ کو یہاں تک لے کے آیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسئلہ ہے کہ رسول کی بیٹی کو قتل کس نے کیا. دنیا جانتی ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پر کون آیا اور کیا کہا، اور کیا کہنے کے بعد بی بی فاطمہ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ کس نے گرایا. انتہا یہ ہے کہ شبلی نعمانی تک نے اپنی کتاب میں ڈر ڈر کے لکھا، بچا بچا کے لکھا، مگر لکھا، مگر لکھا. اور پھر یہ لکھا کہ ان کی تند مزاجی سے کچھ بعید نہیں ہے. ان کی تند مزاجی سے کچھ بعید نہیں ہے. جس کو وہ تند مزاجی کہتے ہیں اسی کو ہم عداوت اہل بیت کہتے ہیں. اسی کو ہم عداوت اہل بیت کہتے ہیں. تو لیجئے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بی بی فاطمہ زہرا کو قتل کیا گیا. بی بی فاطمہ زہرا کو قتل کیا گیا. اور قتل کس نے کیا یہ بھی بات سامنے آ گئی. اور قسم خدا کی
اگر مولا کائنات غسل دیتے وقت گریہ نہ کرتے، نہ روتے، تو شاید معلوم ہی نہ ہوتا کہ بی بی فاطمہ زہرا کو قتل کیا گیا۔ یہ تو مولا علی نے جو گریہ فرمایا، روئے جو مولا علی، اور چیخ مار کے روئے، اور جب باہر آئے تو عمار یاسر نے پوچھا کہ یا علی، یہ آپ جیسا صابر چیخ مار کے کیوں رویا؟ تو فرمایا میں اس لیے رویا کہ میں نے دیکھا غسل دیتے وقت کہ فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں۔ دیکھیں یہیں سے مولا کائنات نے اس بات کا اظہار کیا کہ دیکھو فاطمہ زہرا کا قتل ہوا، یہ جو جلتا ہوا دروازہ گرا، اور جو بی بی دروازے اور دیوار کے بیچ پہ پس گئیں، اور پھر آواز دی کہ فضا میرا محسن قتل ہو گیا، میرا محسن قتل ہو گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بی بی کو قتل کیا گیا، اور اسی نے قتل کیا کہ جس نے بی بی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرائے۔ اب عزیزوں ایک آخری بات، اور اس کے بعد انشاءاللہ مجلس تمام، پھر کل چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیں قبلہ، اب ایک بات یہ ہے کہ بی بی شہید ہو گئی، اب آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ ماتم کر رہے ہیں، آپ تابوت اٹھا رہے ہیں، ایام عزائے فاطمیہ برپا کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر بھی وہی سوال سامنے آتا ہے کہ بھئی بی بی کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ جیسے آپ امام حسین کا غم مناتے ہیں، تعزیہ اٹھاتے ہیں، تابوت اٹھاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، زنجیر لگاتے ہیں، آگ پچھلتے ہیں، تبرک تقسیم کرتے ہیں، دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا ہے؟ اسے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے مقصد بیان کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے امام حسین علیہ السلام نے نماز کے لیے قربانی پیش کی، کوئی کہتا ہے نہیں نماز کے لیے قربانی نہیں پیش کی بلکہ ہماری شفاعت کے لیے قربانی پیش کی، ہم کو جنت میں لے جانے کے لیے قربانی پیش کی۔ کوئی کہتا ہے نہیں، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حسین جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے سچے بانی ہیں، حسین نے کلمہ توحید کو بچانے کے لیے قربانی پیش کی۔ کوئی کہتا ہے دین کو بچانے کے لیے قربانی پیش کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے ساری انسانیت کو بچانے کے لیے قربانی پیش کی۔ اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین کی قربانی وہ ہے کہ اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ حسین کی قربانی کی وجہ سے انسانیت محفوظ ہے، امام حسین کی قربانی کی وجہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ محفوظ ہے، امام حسین کی قربانی کی وجہ سے مسجدوں میں نمازی نظر آ رہے ہیں، آقا حسین کی قربانی کی وجہ سے رمضان میں روزہ دار نظر آ رہے ہیں، امام حسین کی قربانی کی وجہ سے حج کے میدان میں حاجی نظر آ رہے ہیں۔ کچھ نہ ہوتا اگر امام حسین کربلا میں وہ قربانی نہ پیش کرتے، اس لیے کہ پھر اسلام یزید کے خواہشات اور جذبات کا کھلونا بن گیا ہوتا، وہ تو پورے دین کو ختم ہی کیے دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی، تو وہاں تو بھائی بنیادی ختم ہوئی جا رہی کہ جب کوئی خبر نہیں، جب کوئی خبر ہی نہیں ہے، وحی نہیں ہے، تو پھر جب وحی نہیں آئی تو پھر نبوت کا بھی انکار ہے۔ اب جب نبوت کا انکار ہے تو جب نبوت کا انکار ہے تو پھر قرآن کا بھی انکار ہے، پھر اصول کا بھی انکار ہے، پھر فروع کا بھی انکار ہے، تو سارا دین ہی ختم ہو جاتا اگر امام حسین یہ عظیم ترین قربانی نہ پیش کرتے۔ تو وہاں اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ مقصد قربانی امام حسین کیا تھا۔ آئیے یہاں بھی تھوڑا سا غور کریں کہ بی بی زہرا کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا بی بی زہرا کی شہادت؟ بہت بڑا ظلم ہے جو بی بی پر ہوا کہ ان سے فدق چھین لیا گیا، بی بی سے فدق چھین لیا گیا۔ ایک ایک مسئلہ ایسا ہے جو زندگی بھر رونے کے لیے کافی۔ بی بی بھرے ہوئے دربار میں اپنا حق مانگ رہی، رونے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ بھرا ہوا دربار ہے اور بی بی وہاں اپنا حق طلب کر رہی ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا کہ بی بی بھرے ہوئے دربار پہ اپنا حق طلب کر رہی ہیں اور ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، اور خالی حق نہیں دیا جا رہا بلکہ بی بی سے گواہ مانگے جا رہے ہیں، گواہ مانگے جا رہے ہیں۔ دیکھیے قبلہ ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن کوئی ٹھیک ٹھاک عالم دین ممبر پہ آیا اور اس نے کوئی بات پڑھ دی اور کوئی بیچ پہ کھڑے ہو کے اس سے کہے کہ ذرا اس کا حوالہ بتا دیجئے گا،
تو تیریوں کو بل آ جاتے ہیں کہ آپ ہم سے حوالہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے یوں ہی پڑھ دیا، کہ ہم نے بغیر دیکھے پڑھ دیا. تو اگر کوئی حوالہ پوچھتا بھی ہے تو وہ بھی بڑی احتیاط سے کہ قبلہ ہم کہیں بیان کریں، کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کیا جواب دیں، تب کہیں لوگ کسی سے حوالہ پوچھنے کی ہمت کرتے ہیں. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا ہے، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ گواہ پیش کیجئے. کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ رسول کی وہ بیٹی ہے جو توحید کی گواہ بن کے مباہلے کے میدان میں آئی. اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ میں آپ کی خدمت پہ عرض کر گیا ہے. توحید الہی کی دلیل ہی تو بن کے آئی ہے نا. مباہلے میں نبوت پہ بحث تھوڑی تھی، بحث تو توحید ہی پہ تھی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ لم یلد ولم یولد ہے یا نہیں ہے، اسی پہ تو بحث ہو رہی تھی نا. لیکن وہاں گواہ بن کے کون آیا؟ کہ امام حسن، امام حسین، بی بی زہرا، مولا علی. اب یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ جو وہاں توحید کے گواہ تھے وہی یہاں فدق کے گواہ ہیں. بہت بڑی بات میں عرض کر گیا، خدا کے لیے بیدار ہوئیے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو وہاں توحید کے گواہ تھے وہی یہاں فدق کے گواہ ہیں. لیکن وہاں نصارے نجران نے دیکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس بھی تھا کہنے کو کہ رسول آپ نے کل کہا تھا ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. سب جمع کے صیغے ہیں. 3 بیٹے لائیے تو مباہلہ کریں. کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے. 3 عورتیں لائیے تو مباہلہ کریں، 3 نفس لائیے تو مباہلہ کریں. لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کتنے آ رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کیسے آ رہے ہیں. انہوں نے تعداد نہیں دیکھی، انہوں نے صفات دیکھے. انہوں نے کہا اگر ان سے مباہلہ کرو گے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے. لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نصاب شہادت مکمل نہیں ہے. مولا علی گواہی دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر کی گواہی زوجہ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کہہ کے خود ہی پھنس گئے. اگر شوہر کی گواہی زوجہ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے تو یہ جو تم ازواج رسول کے لیے پیغمبر کی حدیثیں سناتے ہو ان کا کیا ہوگا؟ بھئی صلوات پڑھا پر محمد کیا ہوگا بھئی ان کا؟ شوہر ہی کی بات تو ہے زوجہ کے لیے، ان کو کہاں لے جاؤ گے؟ امام حسن اور امام حسین نے گواہی دی تو انہوں نے کہا بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قابل قبول نہیں. بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قابل قبول نہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی. بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قابل قبول نہیں ہے. جب خلافت کی بات ہوتی ہے تو لے دے کے لوگوں کے پاس ایک دلیل ہے جس کو بار بار پیش کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے ان کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا. اب آپ ان کو سمجھ گئے نا. اپنی زندگی میں بیماری کے عالم میں رسول نے نماز پڑھانے کے لیے ان کو بھیجا. لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی رسول کے خلیفہ ہیں. دیکھیں میں پڑھ کے پڑھتا ہوں، آپ پڑھیے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، جہاں جہاں یہ واقعہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے ان کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا، وہاں کئی راویوں کے نام ہیں. فلاں بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان سے سنا، 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 ہم نے ان سے سنا کہ رسول اللہ نے ان کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا. لیکن آخر میں جو نام آتا ہے وہ آتا ہے ان عائشہ. اب میں یہاں تو اشارہ بھی نہیں کر سکتا، بہت توجہ آپ حضرات کی کہ الگ الگ نام ہے. یہ بیان کر رہے ہیں ہم نے ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، سب نام الگ ہیں، لیکن آخر والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان بی بی سے سنا. دوسرا راوی ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے ہم نے ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، آخر میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے سنا، ان بی بی سے سنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری روایت کی جتنی بھی آپ سمجھ رہے ہیں راویوں کے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سب تمام ہوتے ہیں ان کی اپنی بیٹی پر. سنا ہی نہیں آپ؟ غور نہیں کیا آپ نے بھائی؟ تو ان کی بیٹی ہی تو بیان کر رہی ہے نا کہ میرے ابا کو رسول اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے بھیجا. تو کیسے مان لیا جائے
نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ ارے بھیا ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جب بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں قبول ہو رہی ہے تو بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں کیوں نہیں؟ ایک صلوات برابر محمد وآل محمد. بیٹوں کی گواہی کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو فدق بہت بڑا مسئلہ ہے. فدق بی بی کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا. وہاں سے روتی ہوئی آئیں اور زندگی بھر فدق کو یاد کر کے روتی رہیں جب تک زندہ رہیں. 75 دن یا 90 دن یا 92 دن 93 دن جتنے دن بھی زندہ رہیں بی بی روتی رہیں, گریا کرتی رہیں. اور جب مولا علی نے پوچھا کہ بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں, ایک فدق ہی تو چلا گیا, تو بی بی نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اس پر نہیں رو رہی ہوں کہ کوئی خطہ اراضی ہمارے قبضے سے چلا گیا, میں تو اس پر رو رہی ہوں کہ میرے بابا نے مجھے صدیقہ کہا تھا, میرے بابا نے مجھے صدیقہ کہا تھا اور مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا گیا, میں اس بات پر رو رہی ہوں. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ فدق کوئی معمولی مسئلہ نہیں, لیکن بی بی کی شہادت کا مقصد غصب فدق نہیں. فدق کے لیے شہادت نہیں دی بی بی نے, یہ سمجھ لیں, فدق کے لیے بی بی نے شہادت نہیں دی. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ بی بی کی شہادت کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیان کرنا نہایت ضروری ہے ایام عزائے فاطمیہ میں کہ بی بی کی شہادت کا مقصد کیا تھا, کیوں بی بی شہید ہوئی, کس لیے شہید ہوئی. آپ تھوڑا سا تاریخ پڑھیں تو بات آپ کے سامنے آ جائے گی. سب نے بیعت کر لی, مسجد میں کہا جا رہا ہے کہ علی سے بیعت لے لی جائے. ایک آدمی آیا, اس نے آگے کہا کہ یا علی آپ کو خلیفہ رسول بلا رہے ہیں. مولا علی نے جواب دیا, وہ واپس چلا گیا. دوسرا آیا, آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں. مولا علی نے فرمایا میرے علاوہ کون امیر المومنین ہے, وہ بھی واپس چلا گیا. اب لوگ آئے, بہت سے لوگ آئے, خالد بن ولید, قنفذ, پسر خطاب, دیگر حضرات آئے. آنے کے بعد انہوں نے آواز دی کہ یا علی آپ باہر آئیے ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. تو مولا علی نے فرمایا کہ میں قرآن جمع کر رہا ہوں, میں باہر نہیں آ سکتا, میں قرآن جمع کر رہا ہوں, میں باہر نہیں آ سکتا. اب یہاں پر اجتہام ہے. یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی زہرا دروازے کے قریب آ گئی اور آنے کے بعد بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ اس گھر میں میرے بچے ہیں. یہ کہا کہ اس گھر میں میرے بچے ہیں, تب بھی تم آگ لگا دو گے؟ انہوں نے کہا ہوا کریں, ہم آگ لگا دیں گے. اب عزیزو سنیں, شیخ عباس قمی, بہت بڑا نام ہے, جن کی کتاب ہے مفاتیح الجنان, معمولی نام نہیں ہے شیخ عباس قمی کا. ان کی ایک کتاب ہے بیت الاحزان, میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو اس پر بھی مل جائے گی گوگل کے اوپر, اور یوں بھی مل جائے گا, اس کا ترجمہ بھی مل جائے گا. بیت الاحزان, بیت الاحزان میں انہوں نے بی بی فاطمہ زہرا کی حالات تحریر کیے, سوانح عمری تحریر کیے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی. اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ جب بی بی دیوار کے پٹ کے قریب آ کے کھڑی ہوئی, سنیے, یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی کی شہادت کا مقصد کیا تھا, کیوں شہید کیا گیا بی بی. جب بی بی, ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے حضرات پہلی بار سن رہے ہوں, کہ جب بی بی دیوار کے پٹ کے قریب آ کے کھڑی ہوئی تو بی بی نے بلند آواز سے یہ فرمایا کہ میں نے تم سے زیادہ بے وفا کوئی قوم نہیں دیکھی. دیکھیے یہ بی بی فاطمہ زہرا کے الفاظ ہیں, میں نے تم سے زیادہ بے وفا کوئی قوم نہیں دیکھی. میرے بابا جنہوں نے تمہیں انسان بنایا, مسلمان بنایا, اللہ اکبر, ہیں تم ان کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیں یہ بی بی کے الفاظ ہیں, تم ان کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے, تم ان کے غسل و کفن میں شریک بھی نہ ہوئے اور اپنے معاملات کو خود طے کرنے لگے, اور رسول کے اہل بیت سے رائے لینا بھی مناسب نہیں سمجھا. اللہ اکبر, یہ بی بی فاطمہ زہرا کی تقریر ہے, کوئی معمولی چیز آپ کو نہیں سنا رہا ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ تم اتنے جلدی بھول گئے کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے
میرے شوہر علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر دکھایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی جن مولا. اور غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے میرے شوہر کی ولایت کا اعلان کیا تھا. کیا سن رہا ہے؟ ولایت کا اعلان کیا تھا. جس کی ولایت کا اعلان میرے بابا کر گئے، اب تم اسی سے بیعت مانگنے آ گئے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اللہ اکبر. جس کی ولایت کا اعلان غدیر میں میرے بابا نے کر دیا، اب تم اسی سے بیعت مانگنے کے لیے آ گئے. جب بی بی نے یہ فرمایا تو چونکہ کسی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، سنا آپ نے، تب گھر کے دروازے میں آگ لگائی گئی اور جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرایا گیا. تو پھر بھائی آپ کہیں یا نہ کہیں، لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ بی بی کی شہادت کا مقصد بھی دفاع ولایت علی ابن ابی طالب. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. مقصد شہادت جو ہے بی بی کا، وہ دفاع ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. یعنی مولا علی کی ولایت کے دفاع میں بی بی کو شہید کیا گیا. یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بی بی کی شہادت کا مقصد بھی ہے علی جن ولی اللہ. سمجھ رہا قبلہ؟ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. اس لیے کہ پردے کے پیچھے سے، دروازے کے پیچھے سے بی بی یہی گفتگو تو کر رہی، جس میں غدیر کا تذکرہ بھی کر رہی کہ تم نے اتنے جلدی غدیر کو بھلا دیا. اور عزیزوں صرف یہی نہیں، ہماری شہزادی سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کے شوہر کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہو گیا تھا تو پھر علی نے لوگوں کو دعوت کیوں نہیں دی اپنی بیعت کی؟ تو ہماری شہزادی نے جواب دیا کہ تم کو غدیر کی حدیث یاد ہے اور یہ یاد نہیں کہ رسول اللہ نے، میرے بابا نے میرے شوہر کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ. یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے، آپ کی مثال کعبے جیسی ہے. بی بی نے فرمایا اگر کسی کو حج کی سعادت حاصل کرنا ہو تو اسے کعبے تک آنا پڑتا ہے. کعبہ کسی کے دروازے پر نہیں جاتا کہ تم میرا طواف کر لو. تو اب اگر کسی کو ہدایت حاصل کرنا ہے تو اسے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا. علی بیعت مانگنے کے لیے لے جائیں گے. بس قبلہ مجلس تمام. تو جب بی بی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے تو جناب فضہ بیان کرتی ہیں کہ بی بی جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے بیچ میں اس طرح سے پس گئیں کہ جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان گیہوں کا دانہ پس جاتا ہے. اور آواز دی فضہ میرا محسن قتل ہو گیا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کی. عزیزوں آپ گریے پہ آمادہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اگر آنسوؤں کے ساتھ کوئی دعا کی جائے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی. امام نے فرمایا بے شک اگر کوئی دعا آنسوؤں کے ساتھ کی جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور ضرور قبول ہوتی ہے. تو اس نے کہا مولا مگر پتہ نہیں کیا بات ہے، جب میں دیکھیے اللہ الرحمن الرحیم ہے، وہ کہتا ہے جب میں دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن جب میں اپنے مرحومین کو یاد کرتا ہوں، اپنے مرے ہوئے باپ کو یاد کرتا ہوں، اپنی مرحومہ ماں کو یاد کرتا ہوں مثلاً، تو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں.
تو آپ کو پتہ ہے امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ جب تم مصلی پر بیٹھ کر دعا کا ارادہ کیا کر تو پہلے اپنے مرحومین کو یاد کیا کر، اپنی مرحومہ ماں کو یاد کیا کر، اپنے مرحوم باپ کو یاد کیا کر۔ جب ان کو یاد کر کے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو پھر ان آنسوؤں کے ساتھ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، تو اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں عزیزوں کہ اگر کوئی شخص اپنے مرحومین کو یاد کر کے روئے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور ان آنسوؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی سیدہ کو یاد کر کے روئے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ایسے موقع پر دعا کرے تو وہ دعا کیا قبول نہ ہوگی؟ کوئی کربلا والوں کو یاد کرے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ایسے موقع پر دعا کرے تو کیا وہ دعا قبول نہ ہوگی؟ حضرات بہرحال آپ دعا کریں کہ خداوند عالم صحت کاملہ عطا فرمائے ہمارے حاجی نسیم صاحب کو جو اس وقت بہت زیادہ علیل ہیں، خداوند عالم ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں بس عزیزوں یہی مجلسیں، یہی فرش عزا، یہی ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ ہاں عزیزوں، رسول کی بیٹی اس دنیا سے گزر گئی، ہاں عزیزوں آخری رسول کی بیٹی، لیکن جنازہ کیسے اٹھ رہا ہے؟ یا علی شب کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائیے، فلاں فلاں کو میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دیجیے گا، مجھے آپ اپنے ہاتھوں سے غسل دیجیے گا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیے گا۔ عزیزوں بی بی فاطمہ زہرا نے قضا کی، مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن پہنایا اور پھر جنازے کو لا کے صحن خانہ میں رکھا۔ آواز دی بچوں آؤ، آ کے اپنی اماں سے آخری ملاقات کر لو۔ عزیزوں سب سے پہلے بی بی زینب آئیں، اماں کے گلے میں باہیں ڈالیں، اے اماں اب ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ روتی رہیں اماں، ہر لمحہ آپ یاد آئیں گی۔ بی بی ام کلثوم آئیں، اماں ابھی تو نانا کے مرنے کا غم کم نہ ہوا تھا، آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں۔ امام حسن علیہ السلام آئے، اے اماں بڑے ظلم سہے آپ نے، اے اماں آپ کو آپ کے حق سے محروم کیا گیا، اے اماں آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اے اماں آپ کے ہاتھ پہ تازیانہ مارا گیا۔ ایک ایک آتا گیا، رخصت ہوتا گیا، یہاں تک کہ بی بی فضہ آئیں، وہ بھی رخصت ہو لیں۔ اسماء بنت امیس آئیں، انہوں نے بھی بی بی کو الوداع کہا، سب رخصت ہو لیے۔ اب مولا علی نے اپنے گھر میں چاروں طرف نظر گھما کے دیکھا، میرا حسین کہیں نظر نہیں آتا۔ دیکھا ایک کونے میں حسین کھڑے ہوئے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ مولا علی چلتے ہوئے گئے، آقا حسین کے قریب پہنچے، میرے لال سر اٹھاؤ۔ حسین نے سر اٹھایا، حسین نے اپنے ہاتھوں کے، علی نے اپنے ہاتھوں کے درمیان حسین کا چہرہ لیا، آنسوؤں کو پوچھا، میرے حسین کیا اماں سے رخصت نہ ہوگے؟ آقا حسین کہتے ہیں بابا ہم ضرور اماں سے رخصت ہوں گے۔ یہ کہہ کہ حسین چلے، لیکن حسین اماں کے سرہانے نہ آئے بلکہ پایتی آگے کھڑے ہوئے، اپنی پیشانی کو جھکانا شروع کیا، اتنا جھکایا کہ حسین کی پیشانی سیدہ کے قدموں سے مس ہونے لگی۔ آواز دی، اماں کیا آپ مرتبے میں مریم سے کم ہیں؟ اے اماں کیا میں رتبے میں عیسیٰ سے کم ہوں؟ اے اماں جب مریم نے دنیا کو چھوڑا تھا تو عیسیٰ کو گلے سے لگایا تھا۔ اے اماں ہم بھی اس وقت تک آپ کے پاس نہ آئیں گے جب تک آپ آواز نہ دیں گی۔ آواز آئی، آ میرے حسین۔ حسین نے سر اٹھایا، اماں ایسے نہیں، جیسے زندگی میں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے بلاتی تھیں ویسے ہی بلائیے۔ عزیزوں بندے کفن ٹوٹے، زہرا کے ہاتھ باہر آئے، آ میرے حسین۔
میرے حسین میرے گلے سے لگ جا۔ حسین آگے بڑھے، اماں کے گلے میں باہیں ڈالیں، زہرا نے حسین کو گلے سے لگایا۔ آقا حسین نے آواز دی، اماں یہ سن 11 ہجری ہے، آج ہم آپ کے جنازے پہ آ گئے۔ اے اماں کربلا کے میدان میں 10 محرم سن 61 ہجری کو جب ہمارے گلے پہ خنجر چل رہا ہو تو اماں آپ بھی آ جائیے گا۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزیزوں، اندھیرے میں رات کی تاریکی میں زہرا کا جنازہ اٹھا، چند لوگ شریک تھے۔ ایک علی کے چاہنے والے نے سوچا کہ ارے زہرا کا جنازہ اندھیرے میں جا رہا ہے، ایک لیف خرما کو روشن کر دیا۔ مولا علی دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے اسے بجھایا۔ نہیں نہیں، فاطمہ کا جنازہ تاریکی میں اٹھا، وصیت تھی بی بی کی، تاریکی میں جنازہ اٹھے گا۔ اللہ اللہ، جس بی بی کا جنازہ تاریکی میں اٹھ رہا ہے اسی کی بیٹیاں کربلا سے کوفے سے شام تازیانے گاتی ہوئی پھرائی جا رہی ہیں۔ بس عزیزوں، میں مجلس کو تمام کر دیتا لیکن آپ کے چند آنسو اور بہ جائیں، اس لیے کہ یہی مقصد و معال مجلس ہے۔ مولا علی سیدہ کا جنازہ لے کے آئے، قبر کھودی، دفن کرنا چاہتے تھے کہ قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے۔ آواز آئی، یا علی میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ ہاں عزیزوں، 2 موقعوں پر یہ منظر دیکھنے کو ملا، دونوں جگہ اندھیرا تھا۔ ایک یہ موقع تھا جب علی سیدہ کو دفن کر رہے تھے، ایک زندان شام جہاں سید سجاد کے ہاتھوں پر ایک چھوٹی سی میت ہے، قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے۔ اے بیٹا سید سجاد، میری سکینہ کو میرے حوالے کر دو۔ لیکن میں کہوں گا ایک فرق ضرور ہو گیا۔ ارے علی جب سیدہ کو رسول کے حوالے کر رہے تھے تو کم سے کم علی کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن جب سید سجاد کے ہاتھوں پر سکینہ تھی تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں، نٹتی ہوئی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، کس عالم میں بہن کو دفن کیا ہوگا۔ مولا علی نے بی بی زہرا کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد کچھ اور قبروں کے نشان بنائے۔ روایتوں میں ہے کہ 40 قبروں کے نشان علی نے اور بنائے۔ پھر مولا علی گھر میں آئے۔ ہاں عزیزوں، رات بھر علی ہیں، حسن ہیں، علی ہیں، امام حسین ہیں، بی بی زینب ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، جناب فضہ ہیں، سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدہ کی باتیں ہو رہی ہیں، رہ کے علی کے گھر سے گریہ کی آواز بڑھا ہوتی۔ علی بچوں کو تسلی بھی دیتے جاتے ہیں، خود بھی روتے جاتے ہیں، کبھی زینب کو تسلی، کبھی ام کلثوم کو تسلی دے رہے ہیں، کبھی حسن رو رہے ہیں تو انہیں سمجھا رہے ہیں، کبھی حسین گریہ کر رہے ہیں تو علی ان کو گلے سے لگا رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، رات گزرتی رہی، رات بھر علی اور تمام بچے بی بی زہرا کی باتیں کرتے رہے، روتے رہے، یوں سمجھیں کہ گھر میں مجلس ہوتی رہی، رہ کے گریہ کی آوازیں اٹھتی رہیں، یہاں تک کہ فجر کا وقت آیا، سب نے اٹھ کر نماز پڑھی۔ ابھی نماز تمام ہوئی تھی کہ دق الباب ہوا، علی باہر آئے، دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا ہے، کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا علی غضب ہو گیا۔ کہا کیا غضب ہوا؟ کہا لوگ قبرستان بقیع میں جمع ہو گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم سیدہ کی قبر کھودیں گے، لاش کو نکالیں گے، نماز پڑھیں گے۔ علی نے بغیر ہمیں بتائے سیدہ کو دفن کر دیا، ہم نماز پڑھ کے پھر دفن کریں گے۔ عزیزوں، وہ علی جنہوں نے رسول کے بعد کسی مسئلے میں تلوار نہیں اٹھائی، فدق کے معاملے میں تلوار نہیں نکالی، خلافت کے معاملے میں تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اب عزیزوں علی نے وہ لباس پہنا جو جنگوں کے موقع پر پہنا کرتے تھے، کمر میں تلوار لگائی، دوڑتے ہوئے بقیع میں آئے، قبر سیدہ کے پاس بیٹھ گئے، دیکھا لوگوں کا ہجوم۔ علی نے تلوار کو بے نیام کیا، کہا کیوں آئے ہو؟ آنے والوں میں کسی نے کہا یا علی آپ نے ہمیں بتایا نہیں رسول کی بیٹی کو دفن کر دیا، ارے ہم بھی شریک ہوتے۔ کہا آپ کیوں آئے ہو؟ کہا اب آئے ہیں کہ ہم قبر کھود کے جنازے کو نکالیں گے۔
نماز پڑھیں گے پھر دفن کریں گے. بس عزیزو ایک مرتبہ جلال آیا خدا کے شعر کو, فرمایا دیکھو ابھی تک میں نے رسول کے بعد تلوار نہیں نکالی, میں نے صبر سے کام لیا, لیکن اب اگر کسی نے ایک کنکری قبر زہرا سے اٹھائی تو پھر اس کا سر اس کے تن پر باقی نہ رہے گا. عزیزو لوگ خوف زدہ ہو گئے. ایک نے آگے بڑھ کے کہا یا علی ہم تو خالی نماز پڑھنا چاہتے تھے, آپ نہیں چاہتے تو ہم واپس چلے جا رہے ہیں. لوگ واپس چلے گئے. میں کہوں گا یا علی یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی سیدہ کی قبر کی بے حرمتی کرے. ارے ذرا کربلا میں آگے دیکھیے, زینب دیکھ رہی ہے حسین کے لاشیں بگوڑے دو. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. ہمارے عقائد کو صحیح و سالم میں رکھ. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا, تجھے واسطہ ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا, بی بی فاطمہ صغریٰ کا, کہ حاجی نسیم صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما, ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رانا خاتون مرحومہ بنت ابن حسن قاسمی مرحوم کا